نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیو، میرے وی لوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے وی لوگ میں ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ اردو میں رہتا ہے۔ آج میں آپ کی طرف سورہ الاعراف کی آیت نمبر 79 سے لے کر 95 تک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنے قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی؟ بے شک تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ اور اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، چنانچہ دیکھ لیجئے مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، لہذا تم ناپ اور تول کر پورا کرو، ناپ تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور تم زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور تم ہر ایک راستے پر مت بیٹھو، تم اس شخص کو ڈراتے ہو اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اس پر ایمان لے آئے، اور تم اس راہ میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، پھر اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کا انجام کیسا ہوا تھا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر ایمان لے آئے ہیں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اور کچھ دوسرے ایمان نہیں لائے ہیں، تو تم ذرا صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم میں سے جو سردار تکبر کرتے تھے، انہوں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ گے۔ شعیب نے کہا، کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں؟ اگرچہ ہم اس سے کراہت کرتے ہیں، ہم نے گویا اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، اور ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں، مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب چاہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اس کی قوم میں سے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے۔ پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ یوں ہو گئے جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے تھے۔ پھر شعیب نے ان سے منہ پھیر کر کہا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہارے خیر خواہی کی، پھر میں کافر قوم پر غم کیوں کھاؤں؟ اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے، ہمارے باپ دادا کو بھی سختی اور راحت پیش آئی تھی، تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بے حساب اپنے رزق میں سے ہمیں بھی رزق عطا فرمائے،
اور اپنے غیب سے ہماری مدد فرمائے، اور ہمیں زیادہ زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جن کے اولاد ہیں ان کو اپنے ماں باپ کی عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو درخواست ہے کہ یوٹیوب کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ان کو بھی کہیں سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔